اللہ تعالیٰ کے اور بھی پیارے پیارے نام ہیں. ایک نام ہے حنان اور ایک نام ہے منان. یا حنان یا منان یہ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. آپ جا کے کبھی دیکھیں نا غلاف کو، تو جہاں اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بعض لائنوں میں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے. منان کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے، پہلے ہی جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں کہ میری طرف آ رہا ہے، اور بن مانگے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو جو اتنا دینے والا ہو کہ بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں. یا مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے اس کو منان کہتے ہیں. حاتم طائی سے ایک آدمی نے 5 دینار کا سوال کیا تھا. حاتم طائی نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. اس نے کہا جی مانگے تو 5 دینار ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے اپنے حساب سے پیسے مانگے ہیں اور دینے والے نے اپنے ظرف کے حساب سے پیسے دیے ہیں. تو 5 کے بدلے اگر ایک دنیا کا سخی 500 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے، وہ منان ہے. بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اتنی تو میری اوقات نہ تھی. اور اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں. حنان کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ان سے ناراض ہو جاؤ نا تو وہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً منانے لگ جاتے ہیں. جب تک منا نہ لیں انہیں چین نہیں آتا. ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، سب کو منا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حنان ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیتے. حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور فرماتے او مردود دفع ہو، میرے در سے جا رہے، آج کے بعد یہ در تیرے لیے کبھی نہیں کھلے گا. بادشاہ کی تو شان یہی ہوتی ہے. مگر جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب سے کیوں روٹھ کے جا رہا ہے، کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں. جس طرح ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے، بیٹا اماں سے روٹھا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو مناتے ہیں، اے بندے اپنے رب سے روٹھا نہیں کرتے. وہ منان ذات جو روٹھے کو منانے والی ہو. اب آپ سوچیں کوئی روٹھا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی خوش ہو جائیں گے اس بندے سے. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا ساری زندگی غفلت کی زندگی گزارتا رہا، اب ساری رات کھانستا رہتا ہے، جن دور کے رشتہ داروں کے گھر رہتا تھا انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ بڑے میاں آپ جائیں، آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بچے رات کو جاگ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، تو ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. اب اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں.
جن کے پاس رہتا تھا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بوڑھا بندہ ہانستا ہوا ہانپتا ہوا سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے چلو میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانے نہیں دیتے، جب جوانی تھی اس وقت تو تجھے میرا گھر یاد نہ آیا، جب حسن تھا اس وقت تو تجھے میرا در یاد نہ آیا، اب تیرے منہ میں دانت نہیں اور تیرے پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، کچھ نہیں تیرے پاس رہا بچا، اب میرا گھر یاد آیا ہے۔ اللہ اس بندے کو تانا نہیں دیتے، بلکہ وہ بوڑھا اگر ہانپتا کانپتا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ اس بڑھاپے میں زندگی بھر گناہ کی زندگی گزارنے کے بعد آ رہا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے۔ وہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم قریب ہوتی ہے۔ وہ کیسی ذات ہے کہ جو اس بوڑھے کو بھی نہ نہیں کرتی، تانا نہیں دیتی، اس کے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کرنے والے ہیں، وہ بندے کو بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ الہی عبدک العاصی عطاکا، اے اللہ آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار میں کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تجھے یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اگر تو دھکے دے دے گا تو کون ہے جو ہم پر رحم کھانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رحم کھانے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے سے ناراض تھی، کوئی 6-7 سال کی عمر کا بچہ تھا، ماں اس کو تھپڑ لگا رہی تھی، مکے مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی تو میری کوئی بات نہیں مانتا، تو کتنا ضدی ہے، کتنا نافرمان ہے، اور دروازہ کھول کے ماں نے اس بچے کو باہر دھکا دے دیا، اگر تو نے میری بات کوئی نہیں ماننی تو دفع ہو یہاں سے، میرے گھر میں تو نہیں رہ سکتا، اور ماں نے غصے میں دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ بچہ رو رہا تھا، اسے مار پڑی تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے لگا کرتا کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ گلی کے ایک طرف چلنے لگ گیا۔ جب گلی کے موڑ پر گیا تو وہ کچھ سوچ رہا تھا، کھڑا ہو کے سوچتا رہا اور واپس پھر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ ابھی وہ بچہ سویا ہوا تھا، اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ دہلیز پہ سویا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر شاؤٹ کرنے لگی جاتا کیوں نہیں، دفع ہو یہاں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو میری بات کیوں نہیں مانتا، تو نافرمان بن گیا ہے۔ جب ماں نے اس کو پھر ڈانٹا تو بچے کی آنکھ کھلی اور بچے نے رو کر کہا ابھی جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور امی میں گلی کے موڑ تک چلا گیا تھا، پھر وہاں جا کر مجھے خیال آیا میں کہیں جا کر مزدوری کروں گا، لوگ مجھے کپڑا بھی دے دیں گے، کھانا بھی دے دیں گے، رہنے کی جگہ بھی دے دیں گے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں یہ محبت مجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اس خیال آنے کے بعد امی میں اب آگ کے دروازے پر بیٹھ گیا ہوں، تو مجھے مار پھر بھی میں یہی ہوں، اور مجھے پیار کر تب بھی میں یہی ہوں۔ جب بچے نے یہ کہا تو ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور بچے کی غلطی کو معاف کر دیا۔
ہم بھی آج اللہ کے در پر اسی طرح آ کر بیٹھے کہ یا اللہ جتنے رحمت کرنے والے آپ ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں۔ ہم غلطی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئیں، آج احساس ہوا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے حنان ہیں، بڑے منان ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ ہمارے لیے اس دروازے کو کھول دیجئے۔ جب ہم اس طرح اللہ سے مانگیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیں گے۔